السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عبادت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک ایسی عبادت جس میں بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ایک ایسی عبادت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں تہجد کی۔ جب اندھیرا چھایا ہوا ہو اور ہر طرف سناٹا ہو، چاروں طرف، اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی میرا ایسا بندہ، میری ایسی بندی جو مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی توبہ کو میں قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ سوچئے ذرا، دنیا کا بادشاہ جب کسی کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو کتنی قیمتی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو رب العالمین خود آپ کو پکار رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے، اٹھو اور مجھ سے مانگو۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں، موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر ڈرامے دیکھنے میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے اٹھنے کی بات آتی ہے تو نیند بہت پیاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نیند طاری ہو جاتی ہے، بہانے آ جاتے ہیں کہ آج ہم نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم سو رہے ہیں، پوری رات ہم نے گزار دی ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک مضروب ہو جاتے تھے تہجد پڑھنے سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے سجدے کی اہمیت، یہ ہے شکرانے کی نماز، قربت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلاح رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تہجد کو جنت کا رستہ بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کیسے پڑھیں؟ تو سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھنی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر لیں اور دل میں یہ ارادہ کریں کہ مجھے اٹھنا ہے۔ اگر آپ خلوص نیت سے یہ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو جگا دے گا، اور اگر کسی وجہ سے نہ اٹھ سکیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تہجد پڑھنے کی نیت کی اور نیت غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہے۔ لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ضرور اٹھیں، اٹھنے کے بعد چہرے پر پانی کے چھینٹے ماریں، تازہ ہو جائیں، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کریں۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، 8 رکعت بہتر ہوتی ہیں، اور 12 رکعت سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ نماز میں قرآن مجید کی لمبی قرأت کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، معانی پر غور کریں، رکوع اور سجدے لمبے کریں، سجدے میں دعائیں بہت کریں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے بعد سوڈان میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور جو بھی آپ کی دلی خواہشات ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، شرمانے کی بجائے اس کو اللہ سے مانگا کرے۔
وہ آپ کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس سے تعلق بنائیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تہجد میں مزہ نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لگتا، تو اس کی ایک وجہ یہ اہم ہو سکتی ہے کہ دن میں وہ گناہوں میں ملوث رہتے ہوں، اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے ہوں، اپنی زبان سے غلط بولتے ہوں، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوں، تو پھر رات کو جب اٹھتے ہیں تو دل سخت ہوتا ہے، نماز میں لذت نہیں آتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، پھر بعد میں تہجد اور 5 وقت کی نمازوں کی طرف رجوع کریں، اور پھر دیکھیں کہ تہجد میں کیسی حلاوت آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ نے مجھے قیام اللیل سے محروم کر دیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں تاکہ رات کو اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اور ایک بات جو میں نے خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہنی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد بڑی عمر والوں کی عبادت ہوتی ہے، نوجوانی میں مزے کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تہجد پڑھی، صحابہ کرام نے جوانی میں تہجد پڑھی، اور آج جو دنیا میں کامیاب مسلمان ہیں ان میں سے بہت سے تہجد کے پابند ہیں، کیونکہ تہجد سے برکت ملتی ہے وقت میں، صحت میں، رزق میں، ہر چیز میں، اور تہجد پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت میں کشش آ جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کے فوائد کے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر کسی کی ناراضگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قلب میں سکون آتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صحت اچھی رہتی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ خاندان میں امن رہتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ برے خیالات سے نجات ملتی ہے۔ نوواں فائدہ یہ ہے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور 10واں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دنیا کے فائدے نہیں بلکہ آخرت میں بھی تہجد پڑھنے والوں کا بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا بے شک وہ اس سے پہلے نیکیوں کار تھے، رات کو تھوڑا سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے تھے۔ تو یہ ہیں جنت والوں کی صفات، اور ان میں سب سے اہم صفات تہجد ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، تو میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس وقت نہیں، یا آپ وقت نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ ہوپ یو آل لائک دس ویڈیو۔ سیکنڈ پارٹ میں ضرور لے کر آؤں گی اگر آپ لوگ اس پر ڈھیر سارا پیار دکھاتے ہیں تو۔ ابھی کے لیے مجھے دے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔